الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواہ ابو داود۔ محترم سامعین کرام، دین ملی بھائی اور نوجوان ساتھیوں، نماز نبوی سیریز کا یہ دوسرا درس ہے جس کا موضوع ہے نماز کے فضائل و فوائد۔ اس سے پہلے کے درس کے اندر نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس سے ذرا سا ہٹ کر کے کہ نماز کے فضائل کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اسلام کے اندر نماز کا کیا مقام ہے۔ اب ضروری ہے کہ نماز کی فضیلت بھی اور اس کے فوائد بھی جان جائیں کہ نماز پڑھنے پہ ہم کو ملے گا کیا، یعنی نماز کی جب اتنی عظیم رتبہ اور مقام ہے اسلام کے اندر، تو نماز کو قائم کرنے کے بعد ہم کو ثمرات کے طور پہ، پھل کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ یا انجام کے طور پہ ملے گا کیا۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقتہ نماز کو ادا کرتا ہے، تو اس کو ملے گا کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ نماز کی فضیلت کے تعلق سے جب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے یعنی اول وقت میں پڑھنا، یہ دین کا سب سے بہتر، دین کا سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا ثم ایو، پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یعنی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پھر سوال کرتے ہیں تیسری بار ثم ایو، پھر کون سا عمل بہتر ہے اسلام کی نگاہ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دراصل بتانا یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دین کا سب سے افضل، دین کا سب سے بہتر عمل جو ہے، جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین عمل ہے، وہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ سامعین کرام، نماز کی فضیلت اور فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی استعانت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 نمبر کی آیت میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہا کہ لوگوں اللہ کی مدد طلب کرو، کس طریقے سے؟ صبر کر کے اور نماز قائم کر کے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے بندہ جب اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے، صبر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں نافرمانی پر، ناشکری پر اتر آتا ہے۔ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کسی پریشانی کا کوئی شکار ہو جائے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جلد، خاص طور سے اس کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، بہت ہی جلد وہ ناشکری پر آ جاتا ہے۔ جیسے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، دکان کا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، یا بسا اوقات کسی کی محبوب چیز اس سے کھو گئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کیا خطا کی تھی، میری کیا غلطی تھی، یا میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، یعنی مختلف طریقے سے کہیں نہ کہیں وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کیا کرو، صبر کرو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔
ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے ایک خاتون کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنے بچے قبر پہ غالباً بیٹھی ہوئی تھی اور نبی وسلم کو گزر وہاں سے ہوا تو آپ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے مت کرو، یعنی وہ قبر کے پاس جا کے رو رہی تھی، گڑا رہی تھی، تو اس نے منع کیا اس کو، تو وہ خاتون نے آپ وسلم کو جھڑک دیا کہ علیک عنی، مجھ سے دور ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قبر میں جو ہے وہ کون ہے، میرا بیٹا ہے وہ۔ بہرحال معاملہ جب پہنچتا ہے تو پھر جو خاتون کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مجھے منع کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ اللہ کے وسلم کے پاس جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں پر وصیت اور نصیحت کہتے ہیں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ ہوتا ہے کہ عین مصیبت کے وقت کیا جائے۔ تو جب کوئی پریشانی لاحق ہو اور کوئی مصیبت سے بندہ دوچار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اصل میں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں صبر، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے رکنے میں صبر کرنا۔ بطور مثال اب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تمام مسلمانوں کے اوپر، اب اس کے لیے جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں متعینہ وقت کے لیے، یعنی فجر سے لے کر کے مغرب تک اس کے لیے کھانا پینا اور یہاں تک کہ بیوی سے بھی ملنا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے معنی ہوتے ہی ہیں رکنا اور جمنا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بندہ کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، کھا بھی نہیں رہا ہے، پی بھی نہیں رہا ہے، اور جو اس کے لیے حلال چیز تھی اس سے وہ بچا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرتا ہے وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے کے پاس بہت سارے اسباب ہیں، یعنی اس کے پاس مال دولت کی فراوانی ہے، اگر وہ چاہے تو گناہ میں پڑ سکتا ہے وہ، اور اس کی جو اسباب ہیں، جو اس کے پاس ذرائع ہیں، وہ اس کو گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ نے چونکہ اس کو حرام قرار دیا اس لیے وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے گناہ سے بچ رہا ہے۔ تو دراصل شریعت نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے تمام امت مسلمہ کو کہ تمہیں مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، تمہیں پریشانی کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے تمہارے دل کے اوپر کوئی اس چیز جو گرا گزر رہی ہو، دین کی کوئی بات ہو، چاہے اللہ کی اطاعت کرنے میں یا پھر اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز سے رکنے میں آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسری بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز کے ذریعے سے کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا رخ کیا کرتے تھے، نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ نماز یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، نماز یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہے، اپنے رب سے اپنے مسئلے کو حل کرانا چاہے، پیش کرنا چاہے اپنے رب کے سامنے مسئلے کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا رخ کرے اور نماز میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے روئے گڑگڑائے، اپنے مسائل کو پیش کرے۔ تو سب سے پہلی فضیلت جو نماز کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی فضیلت کے تعلق سے ہم اور آپ یہ بھی جان لیں کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں گے خاص طور سے جو تہجد گزار ہوتے ہیں، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے چہرے پر ایک مختلف طریقے کی یعنی روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، یہ نماز ہی کی دین ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جو مومنین ہوں گے ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں طرف بھاگ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا ان کے ساتھ۔ اس وقت منافقین اور کافرین جو ہوں گے وہ کہیں گے ذرا رکو اور مجھے بھی اپنے نور سے فائدہ اٹھانے دو، تو اس وقت مومن ان کو کہیں گے جہاں سے نور ہم لے کر کے آئے ہیں نا تم وہاں جا کے لے کر کے آؤ، کیونکہ اب ہم تم کو تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہر طریقے سے نور ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے والے کے لیے چہرے کے لیے نور ہے، دوسرا یہ کہ کل قیامت کے روز یہ مومنوں کے دائیں اور آگے چلتا رہے گا، اور تیسری بات یہ ایک اعتبار سے یہ نور اس طرح سے بھی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ نماز کو یعنی 5 وقتہ نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ نماز اس کو گمراہی کے تاریکی سے، گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی میں لے کر کے آتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی نماز نور ہے، لہٰذا یہ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔
دوسری حدیث کے اندر اس نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ رات میں، جو لوگ تاریکی میں، جو لوگ اندھیروں میں اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، ان کو جنت میں، ان کو قیامت کے دن کی مکمل نور کی خوشخبری دے دی جائے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم کل قیامت کے روز مکمل نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اندھیرے کی جو نماز ہے یعنی عشاء اور فجر کی نماز، اس کی پابندی خاص طور سے کریں۔ اندھیرے والی نماز جو ہے فجر اور عشاء کی نماز، ہمیں اس کی صحیح طریقے سے پابندی کرنی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمیں مکمل نور سے نماز آ جائے، ہمارے لیے نور مکمل ہو کل قیامت کے روز، تو ہم کو اندھیرے میں نماز جو ہے خاص طور سے فجر اور عشاء کی ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، نماز کے فضائل کے تعلق سے بات چل رہی ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہیے کہ نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں بیان فرمائی اس کی فضیلت میں، وہیں یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، نماز تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، نماز تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر دروازے پہ نہر بہہ رہی ہو اور کوئی اس کے اندر 5 دفعہ غسل کر رہا ہو تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اس کے جسم پر کچھ میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے، یہی مثال 5 وقتہ نماز کی ہے۔ اگر کوئی دن اور رات ملا کر کے 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے مکمل طور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، جو گناہ اس کا ہوتا ہے وہ صاف ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز یہ ہمارے گناہوں کا، یعنی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور اس کا کفارہ ہے۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر اس نے فرمایا کہ گناہ جو ہوتے ہیں جو انسان سے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد عصر کے درمیان تک جو گناہ اس کے ہوں وہ یہ عصر کی نماز کفارہ بن جائے گی۔ عصر سے لے کر کے مغرب تک اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، صغیرہ گناہ کوئی خطا اس سے ہو گئی، تو یہ عصر سے لے کر کے مغرب تک کے جو گناہ ہیں یہ مغرب کی نماز اس کے گناہوں کو دھو دے گی، ختم کر دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث کے اندر الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جو 5 وقتہ نماز ہے اور جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک یہ درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں نے بتلایا بھی آپ کو کہ یہ کفارہ کس طریقے سے ہے کہ ایک نماز کے بعد سے لے کر کے دوسری نماز درمیان تک جو بھی صغیرہ گناہ ہوں گے یہ نماز اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک، یعنی ایک جمعہ پڑھا آپ نے اور اگلے جمعہ کے درمیان جو کچھ آپ سے صغیرہ گناہ ہوں گے انشاءاللہ یہ اگلا جمعہ جو پڑھیں گے آپ، یہ اس تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے نماز کی فضیلت دیکھیے آپ، اس کے فوائد دیکھیے آپ کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے، کون سا ایسا انسان ہے، کون سا ایسا بنی آدم ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی ہے، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، یا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان خطا کار گنہگار ہے، لیکن خطا کار گنہگار وہ بہتر ہوتا ہے جس سے خطا ہونے کے بعد شرمندگی کا مظاہرہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وہ پختہ عہد کرے، اللہ سے توبہ کرے، رجوع کر لے، وہ بہترین خطا کار ہوتا ہے۔ تو بتانا دراصل یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ نماز ہمارے خطاؤں کو دھو دیتی ہے۔ صغیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ گناہ کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس کی شرائط ہیں جو کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کے لیے، یعنی جو بات یہاں چل رہی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ صغیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کبیرہ گناہ کے لیے آدمی کو توبہ کرنا پڑتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے، یعنی اور اس کے بعد جو گناہ سے ہوا اس پہ اس کو شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شرائط میں سے ہیں۔ دراصل ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے فوائد اور فضائل۔ اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ بندہ اگر کل قیامت کے روز جنت میں اپنے نبی کی رفاقت چاہتا ہے، قیامت کے دن اگر بندہ اپنے رب کی رفاقت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے سجدہ کرے۔ میں پوچھوں اگر آپ میں سے ہر کسی سے کہ کثرت سجدہ کب ہوگا؟ جب کہ بندہ کثرت سے نماز پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ نوافل کا جو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے گا اس کے نماز کی وجہ سے سجدے بھی کثرت سے ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ کثرت سے نوافل کے اہتمام کی وجہ سے
کل قیامت کے انشاءاللہ وہ بندہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہیں ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ یہ آپ وسلم کے خادم ایک بار وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سل اے ربیعہ، تمہیں جو مجھ سے مانگنا ہے، جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تمہیں دے عطا کروں گا، جو میرا لائق جو ہوگا جو بھی۔ تو صحابی رسول کیا مانگتے ہیں اللہ کے وسلم سے؟ ہم اور آپ اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ ہمارا جواب کیا ہوتا اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے، یعنی ہمارے سامنے کوئی بہت بڑا یعنی بلینئر ہو، کوئی بہت بڑا پیسے والا ہو، بہت بڑا مطلب کاروبار والا تجارتی آدمی ہو، بزنس مین ہو، تو اگر ہم سے وہ پوچھے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو میرے انڈر میں اس کو میں کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے اکثر جو ہوں گے ان کا سوال یہ رہے گا، ان کا کہنا یہ رہے گا، اگر کوئی بزنس مین ہے اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ کہے گا مجھے اچھی جاب کو دلا دیجیے، یا بہت ستا ہے کوئی مانگ لے کہ مجھے بہت بڑا گھر چاہیے، بہت مہنگی گاڑی چاہیے، کوئی مجھے عہدہ چاہیے، مختلف طریقے سے لوگوں کی اپنی ڈیمانڈس اور ان کی مانگ ہو سکتی ہے۔ لیکن صحابہ رسول سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ سوال کیجئے مانگیے، تو وہ صحابہ رسول کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں آپ کی رفاقت کے طلبگار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور تمہیں مانگنا تو مانگ لو، لیکن وہ صحابہ رسول کہتے ہیں نہیں، بس ہوا ذاک، بس یہی چاہیے مجھے، یعنی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ صحابہ رسول کا یعنی ڈیمانڈ دیکھیے، ان کی ترجیح دیکھیے، ان کو دنیا سے اتنا مطلب کچھ نہیں مطلب ہے، ان کو اگر کچھ ہے، ان کے لیے کچھ محبوب ہے، کچھ زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو وہ جنت ہے، اور جنت میں نبی کی رفاقت ہے۔ ہم میں کا ہر کوئی اس بات کا دعوے دار ہوتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں محبت کے دعوے اس وقت پورے ہوتے ہیں جب ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ یہ صحابی رسول ہے، ان کو اپنے نبی سے اس قدر محبت تھی کہ ہر وقت یہ نبی وسلم کے اشارے پر اپنی جانوں کو، مالوں کو، ہر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، تو انہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ جنت مانگا۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ جنت کے اندر رفیق کی رفاقت مانگی نبی کی۔ سامعین کرام، آپ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں جنت میں رفاقت چاہیے، تو دیکھیے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے نبی وسلم کے بارے میں کہ نبی وسلم مختار کل ہے۔ ایک عقیدے کا مسئلہ آپ سمجھ لیجیے یہاں پر کہ نبی کے بارے میں لوگ کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی وسلم مختار کل ہے، یعنی ہر چیز کے اندر نبی کی تصرف کا عمل دخل ہے، وہ کچھ چاہیں تو کسی کو دے سکتے ہیں یا کسی سے کچھ چھین سکتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ لیکن وسلم یہاں جواب کیا دیتے ہیں صحابہ رسول کو کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میری رفاقت اور مجھے میرا ساتھ چاہتے ہو تو تم میری مدد کرو۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، اپنے نفس کے لیے تم میری مدد کرو، بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجدہ کے ذریعے سے، نوافل کا اہتمام کر کے تم اپنے لیے میری مدد کرو۔ اب دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، سب کچھ دینے والے ہوتے، ہر چیز کے مالک ہوتے، تو یہ صحابہ رسول سے یہ کیوں کہتے کہ تم کثرت نماز سے میری مدد کرو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، ورنہ وسلم یہ کہتے ٹھیک ہے چلو تم نے جنت مانگا، تمہیں جنت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہیں اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ عقیدے کا مسئلہ یہاں پر یہ حل کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مالک تھے، نفع نقصان کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ سامعین کرام، نماز کے فضائل کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور سب سے اہم یعنی جو قرآن کی آیت میں کہوں آپ سامنے کہ نماز کے فضائل کے تعلق سے سب سے اہم آیت ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب فحش اور منکر دونوں ایک ساتھ ہیں تو مفہوم اس کا یہ ہوگا، فحش کے معنی ہوتے ہیں کہ جو انسانی شہوات کے نتیجے میں کوئی کام عمل میں آئے، انسانی شہوات کے نتیجے میں کوئی کام اگر آدمی کرے تو یہ فحش کے اس میں آتا ہے، بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے، بے حیائی کہا جائے گا اس کو۔ اور منکر اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں حرام کردہ چیزیں ہوں، ہر وہ کام جو شریعت کی نگاہ میں مبغوض ہوں، جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ سب کے سب منکر کے درجے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
قرآن کی تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی یہ نماز کا اثر ہے۔ لیکن ہم اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے سارے ایسے ہیں نمازی، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نمازی تو ہیں لیکن سود خوری بھی کر رہے ہیں، نمازی تو ہیں لیکن بے حیائی کے سارے کام بھی کر رہے ہیں، نمازی تو ہیں لیکن حرام کاری میں مبتلا ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کی آیت اس کا مطلب جھوٹی ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو میں بطور مثال سے اس طرح سمجھاؤں آپ کو کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض ہے، اور مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے سردی ہے، وہ بیمار ہے، اس کو سردی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ٹھیک ہے، آپ کو یہ دوا دے رہا ہوں اور آپ کو یہ پرہیز کرنا ہے، آپ کو دوا ٹائم سے لینا ہے، ایک ٹائم ہے، آپ کو صبح کو 8 بجے لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 1 بجے دن میں لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو شام میں 8 بجے لینا ہے۔ یہ دوا کو آپ کو ٹائم سے لینا ہے، کس کے ساتھ لینا؟ جو بھی اس کے یعنی اصول جو بتا دے کہ تمہیں یہ دوا کیسے کھانی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں پرہیز بھی کرنا ہے، یعنی ٹھنڈ چیز آپ کو نہیں کھانی ہے۔ مریض کا ٹھیک ہے، اب دوا لے کر کے مریض آئے اور گھر میں اچھے سے سجا کر کے طاق پہ رکھ دے، الماری کے اندر رکھ دے اور اس کا استعمال نہ کرے، یا کبھی کرے کبھی نہ کرے۔ دوا کھانے کو کہا گیا تھا کہ 8 بجے دوا کھا لو تم صبح کو، لیکن وہ کب کھا رہا ہے؟ 11 بجے 10 بجے، پھر اس کے بعد 1 بجے دوا نہیں کھا رہا ہے، یعنی دل کر رہا ہے تو کھا رہا ہے، جب دل میں آ رہا ہے تب کھا رہا ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم اس ٹائم پہ کھانا، اس طرح سے وہ اس کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ پرہیز کو کہا گیا تھا ٹھنڈی چیز نہیں کھانا، اب وہ آنے کے بعد ٹھنڈی چیز میں سب کچھ کھا رہا ہے، آئس کریم جو بھی اس کے دل میں آ رہا ہے سب کچھ کھا رہا ہے۔ تو پھر بعد میں اگر یہ مریض آ کے ڈاکٹر کے پاس یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے دوا دی تھی وہ کام نہیں کر رہی ہے، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ہم کو دوا دی تھی وہ کام کی ہے ہی نہیں، تو بتلائیے کہ اس میں غلطی کس کی ہے، کمی کہاں رہ گئی ہے؟ دوا کے اندر کمی، ڈاکٹر کے اندر کمی، یا پھر جو مریض تھا جس کو کہا گیا تھا تم دوا لو فلاں فلاں ٹائم سے اور یہ پرہیز کرو، اس کی کمی؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو کمی ہے اور دوا اثر نہیں دکھا پا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ دوا کو ٹائم سے لیا نہیں گیا، اور جو پرہیز کہا گیا تھا وہ پرہیز کیا نہیں گیا، اس وجہ سے دوا اپنا اثر نہیں دکھا پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال آپ سمجھیے نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا ارتکاب بھی کر رہا ہے اور حرام کاری بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنا اثر نہیں دکھا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے تعلق سے جو اراکین، جو شرائط، جو واجبات، جو سنن بتائے گئے تھے اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے۔ نماز کے جو اصول بتائے گئے تھے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ نماز یعنی انسان کو جو پرہیزگاری سکھائی گئی تھی کہ تم ان چیزوں سے بچ کے رہنا، اس کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی چیز کو اس کے اصولوں سے ہٹ کر کے اپنایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ یہی معاملہ آج ہمارے مصلیوں کا ہے۔ بہت سارے نماز تو پڑھتے ہیں، نیت بات کے کھڑے ہیں نماز میں، لیکن ان کا دماغ کہاں چل رہا ہے؟ دکانوں میں، بازاروں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں، کھیل کود کے میدان میں۔ ظاہر سی بات ہے ایسی نماز اپنی اثر نہیں دکھا سکتی ہے، یعنی وہ نمازی بے حیائی سے نہیں رک سکتا ہے، وہ نمازی برے کاموں سے نہیں رک سکتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک نمازی ہے لیکن وہ بے حیائی بھی کر رہا ہے اور برے کام بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا اس کے اصولوں کے مطابق نہیں کر رہا ہے۔ جس طریقے سے کہا گیا کہ فجر کو پڑھو، فجر کی ہماری نماز ہوتی ہے بستر پہ، ٹائم جو ہوتا ہے نماز کا فجر کا ہم بستر پہ ہوتے ہیں۔ ظہر عصر کی نماز ہماری جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر۔ مغرب کی جو وقت مغرب کا ہوتا ہے وہ ہمارے گھر آتے آتے راستے میں ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عشاء کا جو نماز ہوتا ہے وہ ہمارا جاتا ہے سارے پروگرام کے، شادی کے، نہ جانے کیا کیا پروگرامز کے اندر جاتے ہیں۔ تو ہماری نماز ہوئی کہاں ٹائم سے؟ جو نماز پڑھنے کو تھا فجر میں یعنی 5:30، 5:45، 6 بجے تک، وہ ہماری نماز ہو رہی ہے کبھی جو پڑھنے والا نماز مصلی ہے وہ کب پڑھتا جا کر کے اس کو 10 بجے پڑھ رہا ہے، 8 بجے پڑھ رہا ہے، ٹائم سے نہیں ہو رہا ہے نا، اور جو اصول بتائے گئے تھے اس کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ جو شرائط نماز کے ہیں انشاءاللہ اس کو ایک سیریز چل رہی ہے، اس کے اندر بیان کیا جائے گا کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، اس کی اہمیت تو ہوگی الحمدللہ، اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، یہ تمام باتیں بیان کی جائیں گی۔ لیکن اس مسئلے کا حل جو میں نے بیان کیا ایک اعتراض کے طور پہ کہ نماز پڑھنے کے ساتھ اگر کوئی بے حیائی کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کو اپنی نماز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نماز کے اندر کمی کہاں ہے۔
قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز اثر انداز تبھی ہوگی جب کہ اس کے اصولوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ سے بیان کرنی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری نماز کے فوائد ہیں، بطور مثال آپ نے سمجھ لیجیے کہ نماز پڑھنے سے بندے کا رتبہ بلند ہوتا ہے، بندے کا مقام بلند ہوتا ہے۔ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی نماز کے لیے مسجد چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک رتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے اور قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا بنائے۔ نماز کے جو اہمیات ہیں، جو اس کے فضائل اور فوائد ہیں، اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ ہم سب کو جدہ زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے اور ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔